على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام نوید احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی کے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں پتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر پاؤں بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی۔ جب بات مکمل ہوئی تو خیال یہ تھا کہ یہ لوگ حمایت کا اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا کہ میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم آپ کا راز کیوں رکھیں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ نیا دین ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی مسترد کر دی۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے تو وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا تو میرے حضور دوسرے پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا تو میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی۔ نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہی ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارا مزاج بگڑتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے کہ مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بچوں کو بھی لگا ہوا ہے، قوم کو یہ سارے نخرے کون دکھا رہا ہے جس کا وقت لینے کے بعد لوگ مہینہ مہینہ دعوتی عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کے پنڈال میں داخل ہوتے ہی زوردار نعروں کا استقبالیہ پیش کیا جاتا ہے،
جن کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگانا لوگ سعادت اور اعزاز سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب کتاب مفت نہیں تو تقریب مفت میں، تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ، لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں، لوگ اوجریاں ڈالتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا یہ حکم نامہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر اٹھا لیے، میں نے رب کی توحید سکھانا چاہی، تم نے رخ موڑ لیے۔ آج دین روحوں میں اتارنے کے باوجود بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کے رشتے کو قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا گیا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، لیکن باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ تو اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی ہی بلائی تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت نبوت سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے، کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور امت جب تک قرآن اور اہل بیت نبوت کے دامن کو پکڑ کے رکھے گی امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت سے محبت کا درس ارشاد فرمایا، قولاً فعلاً حکماً ترغیباً ترہیباً۔ کبھی فرمائے لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اور کبھی فرمائے لوگوں اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ محمد سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں، اور فرمایا میرے اہل بیت سے محبت تم نے میری وجہ سے کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اپنے مبارک سینے پہ کھڑا کرتے ہیں، تو کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، اور کبھی حضور گھر کے قریب سے گزرتے ہیں اور حضور پاتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا۔ اور کبھی حضور علیہ السلام دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرتا۔ اور کبھی حضور علیہ السلام اللہ اکبر دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور پاتے لوگوں جس نے میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، جس نے میرے بیٹے حسین سے محبت کی، جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا، جس نے ان کی والدہ فاطمہ سے وفا کی، فرمایا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کی دن محشر میں محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ میرے حضور سے گرتے ہوئے شہزادے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا خطبہ اپنا منبر چھوڑ کر جا کے شہزادوں کو اٹھا کے اپنی گود پہ بٹھا لیتے ہیں، اور حضور سچ فرماتے ہیں، لوگوں رب نے سچ فرمایا ہے، اولاد بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، میں واعظ کر رہا تھا، لیکن مجھ سے گرتے ہوئے حسین دیکھے نہیں جا سکے، اور حضور اسلام نے ان کو گود میں بٹھا لیا۔ اور کبھی صحابہ فرماتے ہیں
ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا تو ہم نے بھی قیام کیا، محبوب علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا، محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا تو ہم سب بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن فرماتے سجدہ اتنا طویل تھا کہ میرے دل میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگے۔ میں رہ رہ کر سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سر انور اٹھاتے کیوں نہیں؟ فرماتے جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے حالت نماز میں سجدے سے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے، حضور سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے۔ فرماتے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کی مبارک پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور حضور سر سجدے سے نہیں اٹھاتے، کیوں؟ یہی میرا حسین میری پشت سے نیچے نہ گر جائے۔ اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ تشریف فرما ہے۔ جب یہ خوبصورت منظر دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا، واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی دیکھو کتنا میرا بیٹا بھی دیکھو نا کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر۔ اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے کوئی دکھڑا عرض کیا، محبوب نے میری حاجت پوری کر دی۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا اے بندہ نواز یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہی کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب کے ایک پہلو میں امام حسن ہے تو دوسرے پہلو میں امام حسین، اور حضور اسلام نے یوں اپنے بیٹوں کو اپنے باہوں میں لیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، فرماتے ایک دن میں اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کر کے آؤں، اور امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی محبوب کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا، آقا کریم علیہ السلام سے ملاقات ہونا تھی۔ جب مسجد میں پہنچا تو اذان مغرب ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کر رہی ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے کچھ عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی آذان کا وقت ہو گیا۔ آذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ گھر جانے کا خیال آتا تو قدم رک جاتے کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آئے تھے، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، بغیر اجازت کے چلے گئے، دعا ہی نہ کروائی، تو ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اچھا آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھتا تو حضور اپنی عبادات میں مصروف تھے، ہمت ہی نہ ہو سکی کہ حضور کو کیسے کروں، یہ تو خلل پیدا ہوگا۔ فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ کب موقع ملے گا اور عرض کروں گا کہ حضور جی آپ سے ملاقات کو جی کر رہا تھا، اور ادھر ماں سے دعائے بخشش کے وعدے پر چھٹی لے کر آیا، اب ذرا جلدی سے شفقت فرمائیں اور میرے لیے بخشش کے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام سے یہ کہوں تو تب جب موقع ملے۔ اب فرماتے اسی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد محبوب علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں بغیر پیچھے دیکھ کے فرمایا من ھذا، کون ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟
حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ اکبر، لیکن میرے حضور جانتے تھے حذیفہ کس بات کی چھپی مانگ ہے۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں کہ کام کیا بتاؤ؟ کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا، مسئلہ حل کر دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ پہنچ کے اپنے دکھڑے، اپنے درد، اپنی کہانیاں سناتے ہیں، کہا یہ سب کچھ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو وہ ہیں جو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ محبوب تو وہ ہے جو بند سینوں کے درد بھی جانتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام خاموش دیکھا تو حضور فرماتے حذیفہ بتاؤ نا کیا کام تھا؟ اب کام کیا بتاتے، کام تو لبوں تک نہیں آیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کریم واقعہ کریم علیہ السلام نے وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا، رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے بھلا؟ آپ کہیں گے لاکھوں میں تو میں کہوں گا کروڑوں میں، آپ کہیں گے کروڑوں میں تو میں کہوں گا اربوں میں۔ کسی کو نہیں پتا کہ رب کے فرشتوں کی تعداد کتنی۔ اچھا میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ زمین کب سے بنی؟ تو آپ کہیں 1400 سال تو نہیں جناب، 1400 سال تو میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کو گزر گئے۔ زمین تو 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین کے بعد میں پہلے زمین کو وجود ملا، تو کتنے سال ہو گئے؟ ہزاروں سال تو اس کو بھی گزر گئے، لاکھوں سال لگا نہیں، سائنسدانوں نے ایک اندازہ لگایا کہ اتنے سال پہلے بنا، لیکن حتمی رائے تو کسی کے پاس نہیں۔ میرا سادہ سا سوال ہے، توجہ چاہوں گا، کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے کوئی ایک فرشتہ ہزاروں سال پہلے بننے والی زمین پر پہلی مرتبہ آئے تو محبوب اندازے سے نہیں پورے یقین سے بتاتے یہ والا فرشتہ آج پہلی بار آیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمال۔ یہ تو دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو مسجدوں میں ترازو گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے اتنا پتہ، کوئی کہتا نہیں چھٹاک اور بڑھا لو، شرم نہیں آتی کس کو توڑ رہے ہیں؟ میاں تو نے عقل کے ترازو پہ توڑنا ہے، مجھے توڑ دو، میں تمہارا وزن کروں، لیکن بھلا ان کا بھی وزن ہو سکتا ہے جو نبیوں کے بھی امام ٹھہرے، جو محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں، وہ سڑیاں کھجورا اگا جان گا، وہ پتھرا بھی کلمے پڑھا جان گا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یار کروڑوں اربوں کھربوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ پوری زمین پر پہلی مرتبہ کسی جگہ پر آئے، محبوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ میں سے ایک امتی ٹکٹ کروا کے مدینے آئے تو محبوب کو پتہ نہیں چلتا ہوگا۔ اگر فرشتوں میں سے آسمانوں میں سے کوئی آئے تو محبوب کو پتہ چلتا ہے، اور کوئی امتی کمیٹیاں ڈال ڈال کے ٹکٹ پوری کر کے پہنچا ہو تو اس کا نہیں پتہ چلتا ہو۔ اللہ بس بات اتنی ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، ابھی گزشتہ درس میں کہہ رہا تھا، یار کمپنی میں جو مینیجر ہوتا ہے نا، اوپر والی پوسٹ پہ مینیجر ہوتا ہے، تو کمپنی والے کہتے ہیں نیچے سارے بندوں کے کام کی ہر وقت تمہیں خبر ہو رہی ہے کیا کرتے ہیں، اور اگر وہ کہے کہ مجھے نہیں تھا پتہ یہ کیا کر رہا ہے، تو کس چیز کا مینیجر ہے؟ یار کمپنی کا مینیجر بنانا ہو تو ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے۔
اللہ اکبر، یہاں لوگ تو اس کو کمپنی کا مینیجر نہیں مانتے اور ہم نے نبیوں کا امام مانا ہے. تو محبوب کو کیا نہیں پتا ہوگا میرا امتی اس وقت کس حال میں ہے، جبکہ اتنا گوڑا تعلق ہے کہ میرے محبوب فرماتے ہیں اے میرے امتی، تیرا اور میرا تعلق ایسا ہے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، اس کی درد مجھ محمد کو ہوتی ہے. اللہ اکبر. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغن اولا بے کمال. اللہ نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. فرمایا یہ والا فرشتہ آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا. جانتے ہو حذیفہ کہ وہ آج زمین پر کیوں آیا؟ اللہ و رسول علیہ صحابہ کا تذکیہ کلام کا. تو فرمایا حذیفہ سنو، آج وہ رب سے خاص طور پر اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں. تو حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا ہے. یار آسمان پہ رہنے والے فرشتے ہو کر ڈائریکٹ بھی نہیں، اجازت لے کر مدینے میں سلام کرنے آئے. بالکمال ہے نا مدینے والے. اللہ اکبر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے محبوب جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا. فرشتے سلام کریں، حجر و شجر سلام کریں، امتی کیوں نہ کہے یا نبی سلام علیک. اللہ اکبر. تو امتی کا بھی حق یہی ہے کہ امتی بھی سلام کرے. اور میرے شیخ فرماتے یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو. کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو. یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا. اللہ اکبر. ایسے بھی سادہ سی بات، آپ گلی سے گزر رہے ہیں، جو چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی اولادوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو، صبح بھی محبوب کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام، رات کی محبوب کو سلام. یار کبھی تو حضور پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ ہمیں سلام کرتا. یہ وظیفہ پڑھو. یہ محرم کے یہاں پہ آگے ربیع الاول شریف کی آمد ہے، گھروں کے اندر محافل کا انعقاد کرو. اپنے ہاتھوں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں محبوب کے نام کی پکڑو اور ان کو بتاؤ بیٹا محبوب پہ درود بھی پڑھو، محبوب پہ سلام بھی. فرمایا حذیفہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا. اور پھر فرمایا حذیفہ جانتے ہو اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار. سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی 2 نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، وقت سے بڑھ رہا ہے، فرمایا میں 2 باری چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت مجید. میں جب تک ان 2 کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. یہاں ایک سادہ سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوع قرآن، ہر بیماری کا علاج قرآن، ہر سوال کا جواب قرآن، جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس پھر ہمیں اہل بیت اور صرف پکڑایا نہیں جا رہا. ہماری ہدایت کے لیے اس کو لازم و ملزوم قرار دیا. میں ہدایت پر رہنا چاہتے ہو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کر. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا گیا. میرے شیخ بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا کرتے ہیں. آپ فرماتے بیٹا ہر امتحان کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. تھیوری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق. مطلب کیا؟ تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت نبوت. اگر تم اسلام کی تھیوری دیکھنا چاہو، لکھا